बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एलएलबी का टॉपिक जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो प्रीरोगेटिव ऑफ क्राउन है। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हमने मेनली जो रेलेवेंट हेडिंग्स और रेलेवेंट मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल उतना ही रखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो और आप उसमें उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसी सवाल की जो समरी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपको रिवाइज़ और याद करने में आसानी रहे। ये सवाल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सवाल है, और इसमें जो बादशाह के इख्तियारात हैं बरतानवी आइनी निज़ाम के अंदर, उस हवाले से इसके अंदर डिटेल्स हैं। तो ये सवाल मैंने यहाँ आपके साथ 4 मुख्तलिफ़ तरीके से शेयर किया है। एक ही सवाल है, उसको 4 मुख्तलिफ़ तरीके से शेयर करने का ये मकसद है कि अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरह इसको पूछा जाए तो आपके लिए उसको समझने में आसानी रहे। स्क्रीन पे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने चारों जो इसके वर्जन्स हो सकते हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है, जो आप यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन में देख लें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि जो बरतानिया में जो उनकी तारीख़ है आइन की, वो बहुत उसमें मोनोआर्क जो है वो आपको एक एब्सोल्यूट मोनोआर्क नज़र आएगा, यानी एक सिंगल शख्स जो है उसकी जो बादशाहत है वो आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बहुत सारी उसके पास कानूनी जो है ताकत जो है वो उसके पास, जो बादशाह है उसके पास होती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो बादशाह के अख्तियारात या बादशाह की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती चली गई, और उसके बावजूद अभी भी वहाँ पे जो बादशाह है उसकी कुछ आप कह सकते हैं कि इख्तियारात जो हैं वो मौजूद हैं। पहले जो आप समझ लें कि शुरू के वक्त में जो बरतानिया था, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर जो बादशाह था उसके पास ही एग्जेक्टिव पावर हुआ करती थी। लेकिन जब जदीद दौर का आगाज़ हो गया और तकाज़े बदल गए, ज़रूरियात बदल गईं, वक्त बदल गए, तो फिर ये जो पावर्स थी वो आप समझें कि आहिस्ता आहिस्ता जो था वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म जो है, और जो दूसरे उसके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या मेंबर्स जो हैं उनके, वहाँ पे वो आते चले गए। तो ये इंट्रोडक्शन में जो मेनली जो मटेरियल है रेलेवेंट वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर लिया। आप चाहे यही मटेरियल लिख लें या अपनी तरफ से लिख लें, मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। यहाँ पे एक तो छोटी सी चीज़ जो आप नंबर 2 के ऊपर जो इस वक्त आप हेडिंग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द किंग एंड द क्राउन। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि किंग जो है वो एक शख्स है, एक इनफरादी शख्स जो है उसको किंग कहा जाता है। जबकि जो क्राउन है, ठीक है, वो बुनियादी तौर पे इदारा है। तो इदारे से मुराद के जो उसके अख्तियारात और जो दीगर जो लवाजमात हैं वो मिल के जो एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं उसको क्राउन कहा जाता है। अब यहाँ पर इनका ये तस्वर है कि किंग जो है वो तो फोत हो सकता है, उसका इंतकाल हो सकता है, लेकिन जो क्राउन होता है वो नहीं मर सकता। तो ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर डिफरेंस है कि किंग और क्राउन में जो है वो क्या फ़र्क है। अब किंग जो होता है वो क्राउन का एक पार्ट है, जबकि क्राउन जो है वो किंग का पार्ट नहीं होता, ठीक है। और क्राउन जो है वो बुनियादी तौर पे एक लीगल प्लेस ऑफ द स्टेट है, यानी वो एक ऐसी जगह है रियासत की जिसको क्राउन कहा जाता है। जबकि किंग जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं इसमें, किसी वक्त पे जो आप समझे कि टेम्परेरी ऑक्यूपेंट, यानी वो कुछ देर के लिए तो कोई शख्स किंग हो सकता है, उसके बाद कोई दूसरा किंग आ जाएगा। तो किंग तब्दील होते रहते हैं। क्राउन जो है वो अपनी जगह पे कायम है, वो एक इदारे की हैसियत से वहाँ पे मौजूद रहता है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है इसकी डेफिनेशन की, उसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर एक्सरसाइज्ड बाय किंग हिमसेल्फ और हिज मिनिस्टर बेस्ड ऑन कॉमन लॉ रादर देन द स्टैट्यूटरी लॉ। तो ये याद रखिएगा इसमें कि जो इसकी डेफिनेशन में आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको कुछ डिस्क्रिशनरी
یعنی ثواب دیدی طاقت جو اس کو تفویض کی جاتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، اس میں جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، کنگ، اور اس کے جو منسٹرز ہیں، وہ بیس کرتے ہیں کامن لا کے اوپر، نہ کہ وہ بیس کرتے ہیں اسٹیٹیوٹری لا کے اوپر۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس میں جو فورتھ امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے اس کی، اوریجن آف کراؤن پریروگیٹو۔ پریروگیٹو سے مراد کی جو کے اختیارات وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ساروں پہ، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے حکومت کیا کرتا تھا اور وہ سارے معاملات کو دیکھتا تھا، اور یہ چیزیں ساری جو ریاست میں ہو رہی تھیں وہ اس کی مرضی سے ہوا کرتی تھیں، اور اس کی جو اس کی آرڈر ہوتے ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہوا کرتے تھے، اور وہ دشمنوں سے اس نے بچانا، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی حفاظت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے شروع ہوئی کہ شروع میں جو کراؤن تھا اس کا یہ ایک بنیادی فنکشن ہوا کرتا تھا، اور وہ ایک مونوآرک تھا، یعنی وہ بلا شرکت غیرہ جو تھا وہ دوسروں کے اوپر اپنے احکامات جو ہیں وہ ان کو دیا کرتا تھا اور منوایا کرتا تھا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پریروگیٹو آف کراؤن جو 5ویں ہیڈنگ ہے، اس میں آپ کو 2 طرح کے پریروگیٹو نظر آئیں گے، یعنی ایسے اختیارات جو ایک تو اس کے ذاتی یعنی پرسنل پریروگیٹو ہوتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پریروگیٹو یعنی جو اس کے سیاسی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اس میں آج جو ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ دونوں ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے پرسنل پریروگیٹو، اس کا جو ذاتی اختیارات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے تو جناب اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ کنگ جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ غلط نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر یہ ایک اس کا پرسنل پریروگیٹو ہے۔ اب ایون اف دا کنگ ایکشنز آر ناٹ لافل دیر از نو ریمیڈی فار دا کنگ ایکشن تھرو دا کورٹ۔ لہٰذا اگر کنگ نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو لافل نہیں تھی، تو کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ عدالتوں کے ذریعے اس جو کنگ ہے اس کے خلاف نہیں لیا جا سکتا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنگ ہے وہ قانون سے بالاتر ہے، اور اس کی کوئی ایسی آپ سمجھیں کہ کیپیسٹی کہ وہ کوئی غلط کام کرے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس کا پرسنل پریروگیٹو ہے کنگ کا۔ کنگ نیور ڈائز۔ اچھا، اب یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی فزیکل جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ فزیکل سے مراد کے، فزیکل باڈی سے مراد کے، وہ ڈیتھ آف کنگ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی فوت ہونے کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کنگ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کنگ ہمیشہ اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ وہ چونکہ کراؤن ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو کنگ تو فوت ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی فوت ہوا اس کی جگہ دوسرا آ گیا، تو وہ کنگ ہمیشہ وہاں پہ جو تھا وہ کراؤن کا حصہ بنا رہتا ہے۔ پولیٹیکل پریروگیٹو جو ہے اس کے اندر ان کو کچھ ڈومیسٹک پریروگیٹو یعنی جو مقامی ان کی آپ اختیارات سمجھ لیں کہ جس کے اندر اس کی جو ایڈمنسٹریٹو پریروگیٹوز ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک پارٹ ہے کہ جو کریشن آف پریس ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، کسی وزیر کو لگانا نہ لگانا، نکالنا، جنگ کا کوئی اعلان کرنا، ٹھیک ہے، پھر وہ آرم فورسز کا جو چیف کمانڈر بھی وہی ہوتا ہے، پھر وہ فاؤنٹین آف جسٹس، مطلب آپ یہ سمجھے کہ انصاف کا چشمہ جو ہے وہ کنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں وہ کنگ کے آفس میں ہوتی ہیں۔ پاور آف پارڈن کا مطلب ہے کہ پارڈن مطلب معاف کر دینا، یعنی وہ کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی گنہگار کسی نے غلط کام کیا، ان لافل کام کیا، تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناٹ سبجیکٹ آف لا کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کنگ از ان دا پارلیمنٹ ہو میکس آل لاز فار پیپل اینڈ ناٹ فار ہم سیلف۔ اب یہ چیز ایک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے یعنی قانون کے ذریعے جو ایک بائنڈنگ ہے۔ پھر اس کی یہ پاور اپوائنٹمنٹ آف بشپس، یعنی جو بشپس ہوتے ہیں، جو چرچ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کلیسا جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہاں پہ یہ اس کی پاور ہے کہ وہ کس کو آرک بشپ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک اپوائنٹمنٹ کی طاقت ہے۔ پھر جو پیئرز ہوتے ہیں، یعنی جو کراؤن کے اپنے جو پیئرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، پیئر کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ پھر ججز کی تعیناتی کرنا، جس کے اندر جو کراؤن ہے وہ ججز کو تعینات کر سکتا ہے تاکہ وہ جسٹس کر سکیں۔ پھر یہ کہ جو کلیسا یعنی چرچ کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہوگا، یہ وہ چیز کر سکتا ہے، یہ اس کی ایک پاور ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے ہیڈنگ میں اس لیے دی تاکہ جتنی آپ ہیڈنگ دیں گے ایگزامینر کے لیے اتنا ایزی ہوتا ہے اس چیز کو کرنا۔ پھر سمننگ آف کنونشنز ہے، سمننگ آف کنونشنز کے وہ مختلف کنونشنز کو کال اپان کر سکتا ہے،
وہ پارلیمنٹ کو سمن کر سکتا ہے، سمننگ آف پارلیمنٹ کر سکتا ہے، کسی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے یعنی ختم کر سکتا ہے، ڈیزالو کا مطلب پارلیمنٹ کو ایڈریس کر سکتا ہے یعنی اس کی خطاب کر سکتا ہے، یہ اس کی پاور ہے، اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی پارلیمنٹ میں خطاب کرے، اور اس کا یہ پارلیمنٹ جو پاور آف لیجسلیشن ہے کہ وہ قانون سازی بھی کر سکتا ہے۔ اسینٹ آف بلز کا یہ مطلب ہے کہ جو بل اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا بل سے مراد لی جاتی ہے جو قانون سازی سے متعلق بل ہوتے ہیں، ان بلوں کا مطلب جو ہے وہ کوئی یوٹیلٹی بلز نہیں ہوتا، یہ بلز وہ والے بلز ہیں جو پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اس میں جو فورن پریروگیٹو ہیں، فورن پریروگیٹو سے مراد کہ ریپرزنٹیٹیو آف نیشن یعنی وہ ایک قوم کا جو ہے نمائندہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ ٹریٹیز جو ہیں وہ کر سکتا ہے، یعنی جو معاہدے ہیں بین الاقوامی طور کے اوپر، یا وہ امن کا یا جنگ کا اعلان کر سکتا ہے کسی کے خلاف، یہ اس لیے پھر پاور آف ریکگنیشن ہے کہ کنگ کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ کسی بھی جو فورن کنٹری ہے اس میں جو اپنا اسٹیٹس ہے، دا کنگ ہیز دا پاور ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹس آف فورن کنٹری، کہ کیا وہ کسی دوسرے ملک کو ملک مانے گا یا نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ریاستوں کو ریاست تسلیم کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور کچھ ریاستوں کو دنیا میں نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس میں ابھی اس جگہ اس کا سکوپ نہیں، لیکن آپ آگے جو ہے وہ اس کا پڑھیں گے کہ کچھ جو ہیں وہ ڈیفیکٹو ریاستیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیجیور ریاستیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ پورا سوال ہے، وہ میں کوشش کروں گا شیئر کروں آپ کے ساتھ اپنے اس چینل کے اوپر۔ آخر میں جی سفیر جو ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، اپوائنٹمنٹ آف ایمبیسڈرز جو ہوتا ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ کن لوگوں کو وہ اپنے ملک کا سفیر مقرر کرتا ہے۔ یہ ساری پاورز تھیں، میں نے کنکلوژن کے اندر آپ نے اس کی ایک بریف سمری جو ہے وہ یہ دے دینی ہے کہ یہ تقریباً آج کی مطلب تاریخ میں تو یہ ایک سمبولک حیثیت اس کی رہ گئی ہے، لیکن بہرحال اس کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ ریسٹرکٹ ہوتی گئیں پاورز، اور جو ہاؤس آف کامنس تھا اس کو زیادہ مل گئیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے کنکلوژن میں مینشن کر دینی ہیں، اور جو مٹیریل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو میں یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔